بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلا سوال ہے، قرآن پاک نیچے ہوتے ہوئے بعض لوگ آ کر کرسیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، اس بارے میں وضاحت فرمائیں۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، قیامت تک آنے والے انسانیت کے لیے ہدایت کا خزانہ ہے۔ جتنا زیادہ ہو سکے اس کتاب کا احترام کیا جائے، ادب کیا جائے اور اس کو پڑھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور قرآن کریم کو نیچے رکھنا اور خود اوپر بیٹھ جانا یہ بھی آداب کے خلاف ہے۔ لہذا قرآن کریم کو جس طرح آپ پھٹیوں پہ، ڈیسکوں پہ رکھ کر پڑھتے ہیں، یہ انداز بہت اچھا ہے، اسی طرح ہونا چاہیے۔ اور اس کے مقابلے میں جو لوگ آ کر بیٹھ جاتے ہیں وہ ان کے سائڈوں پر ہوتے ہیں، وہ بے ادبی کے زمرے میں بالکل نہیں آتے۔ جو پڑھ رہا ہے اس کو چاہیے قرآن کریم کو آگے زمین پہ نہ رکھے، تکیے پہ یا ڈیسک وغیرہ پہ رکھ کر پڑھتا رہے، بند کرے، اپنی جیب میں رکھ لے، الماری میں رکھ لے۔ لیکن جو پیچھے لوگ آ کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس زمرے میں بالکل نہیں آتے۔ یہ سوال ہے، نماز جنازہ کے بعد میت کا چہرہ دیکھنا چاہیے یا نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد میت کی برزخی زندگی شروع ہو جاتی ہے اور چہرے میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ جس وقت کسی کی روح نکل جاتی ہے اس کی اسی وقت ہی برزخی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ نماز جنازہ کے بعد برزخی زندگی شروع ہو جاتی ہے، یہ تصور غلط ہے اور یہ شریعت کے خلاف ہے۔ روح قبض ہو گئی، بس برزخی آخرت کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا تعلق جنازے سے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر 12 گھنٹے، 1 دن، 2 دن جنازہ نہ ہو، جس کا جنازہ نہیں ہوا برزخی زندگی شروع نہ ہوئی، یہ کس نے کہا آپ کو؟ روح پرواز کر گئی، آخرت کی زندگی شروع ہو گئی، اس کا چہرہ دیکھنا ثابت ہے۔ تبدیلی کا یہ عقیدہ بنانا کہ دیکھنے سے تبدیلی کے امکانات ہو سکتے ہیں، یہ خام خواہ کی باتیں ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ نماز میں سجدے میں کونی کہاں ہونی چاہیے؟ لوگ کونی اتنی باہر نکال لیتے ہیں کہ دوسرے نمازی کو پریشانی ہوتی ہے، وضاحت فرمائیں۔ حالت سجدے میں کوہنی کو نہ زمین پہ رکھنا چاہیے اور نہ ہی اتنا باہر نکالنا چاہیے جس طرح کہا کہ دوسرے ساتھی کو تکلیف ہو۔ مناسب اپنے وجود کے مطابق کوہنی کو زمین سے اٹھا کر اپنے بغل کے ساتھ دبا کر بھی نہ رکھیں، بلکہ ایسا ہونا چاہیے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اگر بکری کا چھوٹا سا بچہ بیچ میں سے گزرنا چاہے تو وہ گزر جائے۔ اگر زمین پہ رکھیں گے تو بھی نہیں گزرے گا، اور اگر آپ نے باہر نکال دیا ہے تو دوسرے ساتھی کو تکلیف ہوگی۔ یہ دونوں کام صحیح نہیں ہیں۔ تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اکثر لوگ اتنا پاؤں باہر نکال دیتے ہیں کہ دوسرے کو پریشانی ہوتی ہے۔ دیکھیں، بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ دائیں بائیں ساتھی کو پریشان کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ لہٰذا تشہد اخیر میں اپنے پاؤں کو آپ نے نکالنا ہے، لیکن ایسا بھی نہ نکالیں کہ آپ کے ساتھ والا جو ہے اس کو آپ کے اس پاؤں کے نکلنے کی وجہ سے تکلیف ہو، تکلیف بھی نہ پہنچائیں اور پاؤں بھی نکال کے رکھیں۔ ایسا انداز ہونا چاہیے۔ بس کوشش کریں کہ سنت پر عمل بھی کریں اور کسی کو تکلیف بھی نہ پہنچائیں۔ جگہ کے ہوتے ہوئے کچھ لوگ نماز جنازہ میں ایک صف کی جگہ 2 صفیں بنا لیتے ہیں، جس سے صف ٹیڑھی ہو جاتی ہے، کچھ نصیحت فرمائیں۔ دیکھیں، بعض حضرات کا ذہن یہ ہے کہ صفیں جو ہے نا طاق ہونی چاہیے، اسی طاق کے چکر میں وہ صفوں کو ٹیڑھا ویڑھا کرتے رہتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ صفیں ٹیڑھی ہونی، طاق ہونی چاہیے۔ طاق کا تصور یہ بھی مجھے کہیں نہیں ملا، اور اسی طرح 2 صفیں ہیں ان کو 3 بنانا اور یہ کہنا کہ حدیث میں یہی ہے، یہ بھی غلط ہے۔
ایسا کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ امام نسائی نے جو حدیث نقل کی ہے، نبی علیہ السلام نے نجاشی کی جو نماز جنازہ پڑھی تھی اس میں نبی علیہ السلام نے صحابہ کی صفیں بنائی، ٹوٹل 2 صفیں تھی۔ اگر 3 صفیں اس کا کوئی الگ حکم ہوتا تو نبی علیہ السلام ان کو 3 ہی کرتے۔ 2 صفوں کا ذکر ہے نسائی میں بھی، اور غالباً یہ حدیث مسلم میں بھی ہے، 2 صفیں تھی، نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی۔ نہیں، ایسا کہیں بھی نہیں ہے، صفیں ایسی ہونی چاہیے، صفوں کو درست رکھنا، سیدھا رکھنا، یہ سنت کے مطابق ہے، اور جفت کو طاق کو جفت کرنا یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی کے والدین حالت شرک میں فوت ہو جائیں تو ان کی اولاد ان کے لیے دعائے مغفرت کر سکتی ہے؟ اگر کر سکتی ہے تو کیسے کریں؟ اگر نہیں کر سکتی تو کیا کرے کہ اس کی وجہ سے ان کو عذاب میں کمی ہو؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عقیدے پر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارا بھی اور ہمارے بزرگوں کو بھی خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اور جو لوگ فوت ہو گئے ہیں اور ہمیں ان کی وفات کے وقت پتہ نہیں تھا ان کا خاتمہ کیسا ہوا، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرنی چاہیے، اور جن کے بارے ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یقینی بات ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، شرک کی حالت میں مر گیا، تو ایسے شخص کے لیے چاہے وہ کتنا قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو، کوئی دعا نہیں کرنی اور نہ ہی دعا کا کوئی فائدہ ملے گا۔ بس میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا، مگر مجھ سے وہ گناہ ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے؟ بس آپ توبہ کریں، شیطان ہے، شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، انسان گناہ سے تائب ہوتا ہے، نیت اس کی یہی ہوتی ہے دوبارہ گناہ نہیں کروں گا، شیطان کو پھر حملہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ گناہ کروا بیٹھتا ہے۔ یہ چونکہ ایک کشمکش ہے، اور ایک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور جنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بغاوت کے جراثیم رکھے ہوئے ہیں، فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے بغاوت کے جراثیم رکھے ہی نہیں ہیں، وہ تو گناہ کرتے ہی نہیں، یفعلون ما یؤمرون، وہ تو پابند ہیں اللہ کے احکام کے، ان کے اندر تو تصور ہی نہیں ہے، جراثیم ہی نہیں ہے، لیکن جنات میں اور انسانیت میں بغاوت کے نافرمانی کے جراثیم ہیں، اور شیطان حملہ کرتا رہتا ہے، لہٰذا یہ شیطان کی زد میں آ جاتے ہیں۔ دوبارہ غلطی ہو گئی ہے تو پھر دل کی گہرائی سے خلوص کے ساتھ، ان شرائط کے ساتھ، ندامت کے ساتھ دعا کریں اور معافی مانگیں۔ دوبارہ بھی یہی ہے کہ معافی مانگنی چاہیے۔ قرض لے کر کاروبار شروع کیا تھا، اب اس پر زکوٰۃ ہے؟ جس نے آپ کو قرضہ دیا ہے یقیناً اس کے پاس زائد رقم تھی، تبھی تو اس نے آپ کے ساتھ تعاون کیا، اللہ اس کو جزائے خیر دے، لہذا زکوٰۃ تو وہی دے گا جس کی وہ رقم ہے۔ آپ کے پاس جو اس کاروبار سے، اس قرضے سے جو کچھ آپ نے حاصل کیا ہے، کھا پی لینے کے بعد اگر بچ گیا ہے اور سال ہو گیا ہے تو اس رقم پر آپ زکوٰۃ دیں گے، جو آپ نے قرضہ لیا ہے اس پر آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اگر کوئی شخص زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو وہ سجدہ کس طرح کرے؟ زمین پر ہاتھ رکھ کر یا گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر؟ اگر زمین پر بیٹھ کر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے یقیناً اس کے ساتھ تکلیف ہے، اللہ اس کو صحت دے، اگر وہ سجدہ زمین پہ کر سکتا ہے تو اس سے اچھی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر تو اپنے ماتھے کو، اپنی جبین کو زمین پر رکھے اور سجدہ کرے۔ اگر نہیں کر سکتا تو پھر اپنے ہاتھ کو گھٹنوں پر رکھے اور سر کو جھکا لے، رکوع کے مقابلے میں سجدے میں سمجھو کہ زیادہ جھکے، اور وہی اس کا سجدہ ہے۔ یہ ایک روایت کا حوالہ درکار ہے، وہ روایت یہ ہے کہ طائف والے جب اسلام قبول کرنے آئے تو انہوں نے چند شرائط رکھی کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط مان لی۔ اس روایت کا حوالہ چاہیے۔ یہ روایت آپ کو فتح الباری میں مل جائے گی انشاءاللہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ نبوست صرف 3 چیزوں میں ہے، گھوڑے میں، عورت میں اور گھر میں۔ دیکھیں ان کو شریعت نے ان تینوں کو منحوس نہیں کہا، آپ بات کو سمجھیں، نہ گھوڑا منحوس ہے، نہ عورت منحوس ہے، نہ گھر منحوس ہے، ان کو منحوس کہیں بھی نہیں کہا۔
ہاں نحوست کا سبب یہ بن سکتے ہیں، سبب بن سکتے ہیں، سبب بن سکتے ہیں۔ سواری یہی، اس سواری کی وجہ سے آپ متکبر بن گئے، آپ میں گھمنڈ آ گیا، آپ میں غرور آ گیا، اس سواری کی وجہ سے آپ پریشان ہو گئے۔ آپ نے شادی کی سکون کے لیے اور گھر میں سکون کے بجائے عذاب کھڑا ہو گیا۔ آپ نے ایک گھر لیا سکون کے لیے، لیکن جب سے لیا آپ پریشان ہیں۔ تو یہ چیزیں منحوس نہیں ہیں، لیکن منحوسیت کا سبب بن سکتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وطر کی نماز 1 یا 3 رکعت پڑھنا چاہیے، اس بارے میں وضاحت فرمائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جس کا دل چاہے وہ 1 پڑھے، جس کا دل چاہے، اختیار ہے، جس کا دل چاہے وہ 3 پڑھے، جس کا دل چاہے 5 پڑھے، اختیار ہے۔ ہاں فرمایا آگے فَإِنْ خِفْتُمُ الْفَجْرَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ، لیکن اگر وقت کم ہو اور صبح کا خطرہ ہو کہ صبح ہو جائے گی، پھر تو حکم ہے کہ 1 ہی پڑھنا ہے۔ 1 پڑھنے کا حکم ہے، جب خطرہ ہو کہ ٹائم کم ہے، صبح ہو جائے گی، پھر تو 1 کا حکم ہے۔ لیکن ٹائم زیادہ ہے تو پھر اختیار ہے 1 کا بھی، 3 کا بھی، 5 کا بھی۔ فرض نمازوں کے بعد بعض لوگ دائیں بائیں والے افراد سے سلام کرتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں، یہ مصافحہ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں مصافحہ تو کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ آپ الحمدللہ نماز جماعت سے پڑھتے ہیں، آپ کے دائیں طرف بھی ہوتے ہیں، بائیں طرف بھی ہوتے ہیں، یہ نمازی بھی ہوتے ہیں، فرشتے بھی ہوتے ہیں، آخر میں آپ سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ کافی ہے۔ لیکن اس کے بعد مصافحہ کرنا، دائیں والوں کو بائیں والوں کو ہاتھ ملانا، یہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ اوراق مقدسہ کو اکثر سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے، جبکہ وہ اوراق لہروں کی وجہ سے دوبارہ کنارے پہ آ جاتے ہیں۔ احادیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں کہ ان مقدس اوراق کو کس طرح محفوظ کیا جائے۔ بس جی آپ نے خود جواب دے دیا ہے، اور اشکال بھی کہ وہاں سے کنارے پر آ جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ محفوظ نہ ہونے کے خطرات ہیں، اور ساتھ ہی آپ نے خود اچھا جواب دے دیا ہے کہ ان کو محفوظ کس طرح کیا جائے۔ اب آپ خود سمجھیں کہ اس کو کس طرح محفوظ کیا جائے۔ مقصود بالذات تو یہی ہے کہ ان اوراق کو محفوظ کیا جائے، ان کا جو تقدس ہے وہ پامال نہ ہو۔ لہٰذا اگر کوئی ایسی کنڈیشن ہے کہ جہاں باہر آ سکتے ہیں، اس کنڈیشن سے ہٹ کر اس کو آپ نے محفوظ ہی کرنا ہے۔ اب آپ آج جدید دور ہے، میڈیا کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے، اور آپ جتنا بھی احترام اور ادب کے ساتھ اس کو اگر کہیں ایسی جگہ پر ختم کرتے ہیں، یہ بھی دیکھ لیں کہ کہیں آپ کی ذات کے اوپر کہیں کیچڑ نہ اچھلے، فتوے نہ آ جائیں۔ آج کیا کچھ نہیں ہو رہا، لہٰذا پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس طرح کے جو اوراق ہیں ان کو محفوظ کرنا ہے۔ بس عقیدہ ہے سب کا کہ محفوظ ہی کرنا ہے، بے حرمتی نہیں کرنی۔ لہٰذا محفوظ کرنے کا جو بہتر سے بہتر طریقہ آپ سمجھتے ہیں اس کو آپ اپنائیں، تاکہ فتنہ بھی نہ ہو اور ان اوراق کو محفوظ بھی کیا جائے۔ بس یہ بات۔ عورت کی نماز اور مرد کی نماز میں کیا فرق ہے؟ اگر ایک ہی طریقہ ہے تو احادیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔ دیکھیں جی کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ مرد اور عورت میں فرق ہے، اور کچھ چیزیں خام خواہ داخل کر دی گئی ہیں۔ مثلاً مرد کے لیے کہیں مجھے شرط نہیں ملی کہ جب وہ نماز پڑھے اس کا سر ڈھانپا ہونا چاہیے۔ ہاں اگر سر کے اوپر دوپٹہ ہے، پگڑی ہے، ٹوپی ہے، اچھا عمل ہے، یہ 3 چیزیں ہیں، اچھا عمل ہے، قمیض بھی ہے، چادر ہے، تہ بند ہے، سر پہ کوئی نہ کوئی چیز ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ نماز کے لیے شرط نہیں ہے۔ مرد کے لیے شرط نہیں ہے کہ اس کا سر ڈھانپا ہونا چاہیے، جبکہ عورت کے لیے یہ شرط ہے۔ عورت جب نماز پڑھے گی اس کا سر ننگا نہیں ہونا چاہیے۔ اور بعض چیزیں خام خواہ، مثلاً یہ جو کہا جاتا ہے کہ عورت جب نماز پڑھے گی اس کا ہاتھ سینے پر، یعنی گویا عورت سینے پر ہاتھ باندھے گی اور مرد ناف کے نیچے، یہ روایت آج تک بس میں ہر جگہ سنتا تو ہوں لیکن مجھے کہیں ملی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں ہے کہ عورتیں سینے پر ہاتھ باندھے گی اور مرد جو ہے ناف پر یا ناف کے نیچے۔ یہ خود ساختہ
تفریق ہے، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ کیا عورتیں بھی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں اور پڑھنا ثابت ہے؟ جی ہاں، عورتیں نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں اور پڑھنا چاہیے۔ ایک صحابی کا غالباً صحیح مسلم میں آتا ہے کہ غالباً ابو طلحہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا چھوٹا سا معصوم بیٹا فوت ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی گئی، آپ ان کے گھر تشریف لے گئے اور آپ نے اس بچے کی والدہ کو بھی حکم دیا کہ تو بھی پیچھے کھڑی ہو جا اور تو نے بھی نماز میں شریک ہونا ہے۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے، نماز جنازہ آپ نے گھر میں پڑھائی اور عورت بھی اس میں شامل تھی۔ اور باقی صحیح مسلم میں موجود ہے، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا عمر بن خطاب کو آپ مسجد میں لے کریں ان کی نماز جنازہ میں، تاکہ ہم بھی شریک ہو جائیں۔ مقصود بھی ذات یہ ہے، عورت شریک ہوگی تو کوشش کرے گی کہ جو شریعت نے اس کو لباس دیا ہے اس لباس میں کمی واقع نہ ہو۔ لباس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ باقی خواتین بھی نماز جنازہ میں شریک ہو سکتی ہیں، مسلم میں، نسائی میں احادیث میں ثبوت موجود ہے۔ کیا بچے کا عقیقہ 7 دن کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے؟ عقیقہ 7ویں دن ہے اور صحیح ترین روایت ہے جس میں کوئی کلام ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد 14ویں دن اور 21ویں دن کے بارے جو روایات ملتی ہیں ان میں کلام ہے۔ بہرحال محدثین کا موقف ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کرنا اولا ہے، افضل ہے، اور وہ عقیقہ ہے اس کے بعد چاہے 14ویں دن کریں 21ویں دن کر لیں، لیکن وہ ایک صدقے کے حکم میں ہے۔ اس کا فائدہ ایک بہت بڑا یہ ہوگا، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ گروی رہتا ہے، فتنوں کی زد میں رہتا ہے، بندھن مسائل کی زد میں، بیماریوں کی زد میں رہتے۔ جب اس کی طرف سے صدقہ ہو جاتا ہے تو اس کا گروی پن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر 7ویں دن کر لے تو اس سے بہتر کوئی ہے نہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں جس نے کرنا ہوتا ہے اس کو تو 7 مہینے پہلے ہی اطلاع مل جاتی ہے کہ انشاءاللہ خوشخبری آنے والی ہے، تو بجٹ تیار کر۔ جس نے سیدھی بات تیاری کرنی ہوتی ہے اس کے لیے 7 مہینے ہوتے ہیں۔ جس طرح جس نے قربانی کرنی ہوتی ہے اس کو 1 سال پہلے پتہ ہوتا ہے، قربانی کے لیے وہ تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی ہنگامی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی کسی وجہ سے 7ویں دن نہیں کر سکا تو بعد میں کسی وقت بھی کر لے، وہ صدقے کے حکم میں ہے، اور وہ جو ایک برکت ہے، فائدہ ہے، وہ انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا۔ نومولود بچے کے بال کٹوائے جاتے ہیں اور بالوں کے برابر چاندی خیرات کی جاتی ہے، اگر کسی کی گنجائش نہ ہو تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ جی ہاں، جس کی گنجائش نہیں ہے بس وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس بچے کی حفاظت فرمائے اور اس کی سلامتی کی دعا کرے، اس کی حفاظت کی دعا کرے۔ اگر طاقت نہیں ہے تو شریعت کا حکم ایسا نہیں ہے، ہاں اگر ہے طاقت یہ کر لینا افضل بات ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔